بلیٹن کا آغاز کریں گے اہم خبر سے۔ وزیر اعظم کا دہشت گردی اور ملکی صورتحال پر اے پی سی بلانے کا اعلان۔ کوئٹہ میں امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب میں کہا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، ہوش کے ناخن لیں، ہمیں اب آگے بڑھنا ہے۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کوئی ترقی اور خوشحالی نہیں ہوگی۔ جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان پاکستان کا جغرافیائی لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے۔ جتنے وسائل ان کو چاہیے میں انشاءاللہ مہیا کروں گا۔ کسی صوبے سے بھی میں اب تقاضا نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں۔ طالبان سے اپنا دل کا رشتہ جوڑتے اور بتانے میں تھکتے نہیں، انہوں نے ہزاروں طالبان کو دوبارہ چھوڑا۔ اس وقت افواج پاکستان کے جوان اور افسر کے پی میں اور بلوچستان میں دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ ایک طرف دہشت گردی اور دہشت گردی کے خلاف نبرد ازمہ کڑیل جوانیوں کی قربانیاں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اور باہر ان کا سنگین مذاق اڑایا جائے، ان کی تضحیق کی جائے۔ اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ I mean, there is no point in weeping over spilled milk. That's gone. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس سے سبق حاصل کر کے ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کا دورہ۔ وزیر اعظم کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس حملے کے زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کا دورہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے جعفر ایکسپریس حملے کے زخمیوں کی عیادت بھی کی ہے۔ اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ کے دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف ایوان یک زبان۔ جعفر ایکسپریس حملے کے خلاف قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور کر لی گئی۔ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان 2 بنانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں کہ شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہ بنا سکیں۔ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی سیاست نہیں ہوتا، اور جو مذہبی دہشت گرد ہوتے ہیں اصل میں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد ہے قتل کرنے کا اور بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کا۔ نہ وہ مذہبی دہشت گرد اسلامی ریاست چاہتا ہے، نہ یہ سو کالڈ بلوچ دہشت گرد آزادی اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ جو بھی بے گناہ شہید ہوئے ان کا کیا تعلق ہے اس ریجن کا جیو پالیٹکس کا؟ بین الاقوامی قوت تو ان کے پیچھے کھڑے ہیں، ان کے لیے فائنینشیل سپورٹ اور باقی لاجسٹیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ ان کا جو ایمز ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ میں وزیر اعظم کا بیٹا تھا، 1 سال کا ہوگا، 1 سال سے تھوڑا زیادہ۔ ان زمانوں میں مجھے وزیر اعظم کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ ناکام واقعہ کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مجھے لندن میں رکھا تھا۔ اسپیشل اولمپک ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان کے 2 گولڈ میڈل۔ کراس کنٹری اسکینگ ایونٹ میں منیب الرحمان نے گولڈ میڈل جیتا ہے۔ معظم اقبال نے سنو شوئنگ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ روینہ قربان نے 50 میٹر ریس میں سلور میڈل اپنے نام کیا ہے۔ سنو شوئنگ میں صبور احمد اور علی رضا کے نام کانسی کا تمغہ آیا ہے، جبکہ مناہل کی 4تھی، تبسم ناصر اور شاہ گلون کی 5ویں پوزیشن۔ آفاق خان نے 6ٹھی اور اقرا
اکرم نے 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ اسپیشل اولمپک ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان کے 2 گولڈ میڈل۔ کراس کنٹری اسکینگ ایونٹ میں منیب الرحمان نے گولڈ جیتا۔ معظم اقبال نے سنو شوئنگ میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ روینہ قربان نے 50 میٹر ریس میں سلور میڈل اپنے نام کیا ہے۔ سنو شوئنگ میں صبور احمد اور علی رضا کے نام کانسی کا تمغہ آیا ہے۔ مناہل کی 4تھی، تبسم ناصر اور شاہ گلون کی 5ویں پوزیشن۔ آفاق خان نے 6ٹھی اور اقرا اکرم نے 7ویں پوزیشن حاصل کی ہے۔ محمد معظم اقبال ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں چولستال کینال سمیت 6 نہروں کی تعمیر غیر قانونی قرار۔ سندھ حکومت کی قرارداد صوبائی اسمبلی میں منظور کر لی گئی۔ دریا سندھ پر 6 کینالز کی تعمیر کا منصوبہ مسترد۔ سندھ اسمبلی نے منصوبے کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ اسپیکر اویس قادر شاہ کی زیر صدارت اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ایوان میں قرارداد پیش کی۔ Whereas Sindh, being the lower riparian, has already experienced the detrimental effects of excessive water diversions upstream, which have led to severe water shortages. سندھ کے وزیر آبپاشی جام خان شورو نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے احسن اقبال اور اسحاق ڈار کو خطوط لکھ کر واضح کر دیا ہے کہ ہم کنالز بننے نہیں دیں گے۔ ہم کہتے ہیں ان کو بھائی تھر اور رینی ہمارے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ ارسا کا 22 سال کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں 22 سے 20% پانی کی شارٹیج ہے۔ صوبہ پنجاب ڈکلیئر کرتا ہے ہر سال۔ قرارداد پر اظہار خیال میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سوال اٹھایا کہ اگر صوبے میں پانی نہیں ہوگا تو کراچی میں پانی کہاں سے آئے گا؟ پاکستان ایک جسم ہے، پاکستان ایک ہیومن باڈی ہے، اس کے اگر سیدھے ہاتھ کو فائدہ ہو رہا ہے اور کسی چیز سے الٹے ہاتھ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ میرے ایک ہاتھ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، میرے دوسرے ہاتھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اپوزیشن جماعت MQM، جماعت اسلامی اور PTI نے بھی قرارداد کی حمایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اعلان کیا کہ پانی کی تقسیم میں اگر ناانصافی کی گئی تو عوامی مزاحمت کی جائے گی۔ محمد سلیم، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات پیارا رمضان ناظرین میں روز بروز مقبول ہو رہا ہے۔ 12ویں افطار میں پاکستان شوبز انڈسٹری کی مشہور اداکارہ سعدیہ امام نے بطور مہمان شرکت کی۔ تفصیل اس رپورٹ میں۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کا پیارا رمضان ناظرین کی جان بن گیا۔ ٹرانسمیشن کی 12ویں افطار میں قاری محمد حسین آرائی نے پیاری آواز میں سنایا پیارا قرآن۔ ناظرین کی پسندیدہ میزبان جویریہ سعود نے جہاں پیارا کلام سنایا وہیں عفو و درگزر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہے، تو جہاں اس کی دل آزاری ہوتی ہے نا اور اس کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کی محبت جو ہے نا وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پیارا رمضان میں مشہور ٹی وی اداکارہ سعدیہ امام نے بطور پیارا مہمان شرکت کی۔ اگر میں نے خدا نہ خواستہ جویریہ کا کبھی دل دکھایا تو اب میں اس کے لیے اپنی عام لینگویج میں کہتے ہیں نا کارپیٹ بن جاؤ کہ وہ تمہارے اوپر سے ایسے ہو جائیں کہ جویریہ کے دل سے نکلے کہ میرے رب میں نے اس کو معاف کیا۔ پیارا حسن سلوک کے مہمانوں کی مدد کے لیے کالر کی جانب سے امداد کا اعلان بھی کیا گیا۔ سعدیہ امام نے پیارا کیسے لگیں، پیارا ذائقہ اور پیارے مقابلے کو اپنی شرکت سے 4 چاند لگا دیے۔ دنیا کا سب سے چھوٹا پرندہ کون سا تھا؟ ہمنگ برڈ۔ یس، بالکل بالکل۔ مشہور نعت خواں شہری رضا جاتے جاتے مرحوم عامر لیاقت کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئے۔ دیکھتے رہیے پیارا رمضان چاند رات تک، صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی خبریں آپ کو دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکول میل پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ آفس کے مطابق اسکول میل پروگرام کے پہلے مرحلے میں 1 ارب 78 کروڑ کی بچت کی گئی۔ پروگرام کے چند ماہ میں 55,000 سے زائد نئے طلبہ کی انرولمنٹ کا منفرد ریکارڈ قائم ہوا۔ مظفر گڑھ، راجن پور اور DG خان میں طلبہ کو 3.5 کروڑ سے زائد ملک پیک دیے گئے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ طلبہ کے لیے سارے وسائل حاضر ہیں۔ خبر ہے لاہور سے، جہاں پر دھرم پورہ میں بیجنگ انڈر پاس پر 62 افراد کی سرعام غنڈہ گردی، گاڑیوں پر سوار نقاب پوش مسلح افراد کا شہری پر تشدد، فائرنگ بھی کی۔ ملزمان رش کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی ہے۔
رائبن روڈ سے میں آ رہا ہوں اور کنار روڈ کے اوپر ہی میں سیدھا چلتا آ رہا ہوں اور میں نے مارکیٹ ہی جانا تھا کپڑا لینے اور یہ کچھ لوگ آئے ہیں جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا آ کے مجھے روک کے پل کے نیچے اور انہوں نے فائرنگ کی ہے اور دوسرا فائر یہ بھی فائر انہوں نے سیدھا کیا گاڑی کو لگ گیا اور دوسرا فائر تو بالکل جب میں باہر نکلا ہوں مجھے سیدھا ایسے کرنے لگا تھا نا فائر مارنے لگا تھا تو لوگ آگے انہوں نے ویڈیو بنائی تو پھر انہوں نے جو ہے نا تھوڑا سا وہ کر لیا کہ بھاگ گئے ہیں. نیٹ میٹرنگ کے تحت بجلی کی خریداری کی قیمت 10 روپے فی یونٹ مقرر. ای سی سی نے نیٹ میٹرنگ قوانین میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے. بجلی کے درآمدی اور برآمدی یونٹس کی بلنگ علیحدہ کی جائے گی. نئی ترمیم کا اطلاق موجودہ نیٹ میٹرنگ صارفین پر نہیں ہوگا. پی آئی اے کے طیارے کی لاہور ایئرپورٹ پر بغیر ٹائر لینڈنگ کے بعد پتہ چلا ایک ٹائر غائب تھا. حکام کو کچھ پتہ نہ چلا. پی آئی اے کے طیارے کی لاہور ایئرپورٹ پر لینڈنگ ہوئی اور پتہ چلا کہ بغیر ٹائر کے لینڈنگ کی گئی. جب لینڈ جہاز ہو گیا اس کے بعد پتہ چلا کہ طیارے کا ایک ٹائر غائب تھا اور حکام کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو سکا اور البتہ یہ طیارہ حادثے سے بال بچا ہے. نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے express.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ایکس پر بھی فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھیے ہر خبر پر نظر.